نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 28 آیات 204 سے 214 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور من الناسی لوگوں میں سے من جو یعجبک پسند آتی ہے تجھ کو، اچھی لگتی ہے تجھ کو. یہ من کوئی وہ بھی ہے جو قولہ بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو یا شہادت دیتا ہے اللہ کی، علی ما اوپر اس کے جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو حالانکہ وہ، اب یہاں اور نہیں کرنا ترجمہ، حالانکہ وہ الد الخصام، الد سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑنے والوں میں. خصام یا تو خصم کی جمع ہے یعنی جھگڑالو، اور یا پھر یہ مصدر ہے تو جھگڑنے میں، دونوں طرح ترجمہ ہوگا. جیسے سیام صوم کی جمع ہو تو کیا ہے؟ روزے، اور اگر سیام مصدر ہو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ روزہ رکھنا. تو اسی طرح اسی وزن پر ہے خصام سیام. ٹھیک ہے. وَإِذَا اور جب تولا وہ پلٹ کر جاتا ہے، منہ موڑتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تاکہ وہ تباہ کرے، ہلاک کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے، واسطے اس کے، اتق اللہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ پکڑ لیتی ہے اس کو، العزت و عزت یا وقار، بالاثم ساتھ گناہ کے یا گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس اور البتہ کتنا برا، یا یقیناً. یقیناً کس کا ترجمہ میں یہاں کر رہی ہوں؟ لام تاکید کا ہے، یعنی یقینی طور پر ضرور. بئس بہت ہی برا ہے یا کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ. ومن الناس اور لوگوں میں سے من کوئی وہ بھی ہے جو یشری بیچتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، اطاعت میں، کافتن پورے کے پورے، سارے کے سارے، یعنی مکمل طور پر. ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. فَإِن پھر اگر زلل تم پھسل گئے، تم لڑکھڑا گئے، تم من بعد اس کے بعد، ما جاءتکم جو آ گئی تمہارے پاس، البینات روشن نشانیاں، فَاعْلَمُوا تو جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. حل کیا یا نہیں، اور یہاں نہیں کے معنوں میں ہے ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے یا اس بات کی کہ، یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں سے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے الامر فیصلہ یا معاملہ، یا قضیہ کا معنی پھر کیا جائے گا چکا دیا جائے، الامر معاملہ. وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام، اور لوٹائے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے. سل پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیت بینۃ روشن نشانیوں میں سے، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے گا، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا والا ہے. زینا خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے یا ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن. واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. کانا تھے الناس لوگ، امتن امت، واحدتن ایک، فبعث پھر بھیجا، اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، بریکٹ میں لکھیں بنا کر، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی ما اس میں جو، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جو دیے گئے تھے اس کو، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم ان کے درمیان یا اپنے درمیان، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لما اختلفوا واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، من الحق کی حق میں سے، باذن ہی اپنے اذن کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھی راہ کے. ام یا حسب تم سمجھ لیا ہے تم نے، ان کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یہاں تک کہ یقولا پکار اٹھے، کہہ اٹھے، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ،
آمنو جو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، متا کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار یا سنو، انا بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب قریب ہے. بس عبارت کی وضاحت آیت نمبر 204 سے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ عامت الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ. لوگوں کی 3 قسمیں پیچھے بیان ہوئی ہیں نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. تو انہی لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے یا ایک انسان ایسا ہے، میں یعجبک کہ پسند آتی ہے تجھ کو. یعجبک کا روٹ کیا ہے؟ عین جیم بے، عجب. اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ تعجب، عجیب، عجوبہ، یہ سب اسی سے ہے. یعجبک پسند آتی ہے تجھ کو، یعنی آپ کو اچھی لگتی. اعجاب کہتے ہیں کسی کو پسندیدگی میں مبتلا کرنا، امپریس کرنا. اور آپ کو سے مراد کیا ہے؟ پہلے معنی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت خوبصورت باتیں کرتے اور ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی. اور پھر کا سے مراد عام معنی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. قولہ اس کی بات، قول، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی معاملات میں. وہ گفتگو کے ماہر ہیں کس میں؟ دنیاوی معاملات میں. دنیاوی یعنی ورلڈلی میٹرز میں. لیکن اگر دین کی بات ہو تو پھر کیا ہوتی؟ اردو میں ایک محاورہ ہے سیٹی گم. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ چپ لگ جاتی ہے. یعنی اگر دنیا کا کوئی ٹاپک ہو خوب بولتے ہیں، نان سٹاپ، جتنی چاہے معلومات لیں، زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے. اور جب دین کی کوئی بات ہو تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں، یا پھر دلچسپی نہیں. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ چپ بیٹھے. کیوں؟ یا تو آپ کو معلومات نہیں ہے اس موضوع پر، اس لیے آپ چپ ہیں کہ میں کیا کہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اسی لیے اجنبی شخص جو ہوتا ہے نا وہ عموماً خاموش بیٹھتا ہے. یعنی آپ لوگ باتیں کریں، کوئی باہر سے آئے، وہ آپ کو نہیں پہچانتا، آپ اس کو نہیں، آپ جس ٹاپک پہ بات کریں اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. یا پھر اس کا انٹرسٹ نہیں. کیونکہ باتیں کرنے کی دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چاہے اجنبی ہے لیکن آیا ہے اور اس کو اس ٹاپک پہ خوب پتا ہے تو کیا کہ خوب بولے گا، نان سٹاپ بولے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے. تو یہاں پر ایک ایسا کردار بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے موضوعات پر بولنے والا ہے، خوب بولنے والا ہے، ایسا بولنے والا ہے کہ وہ باتیں کریں اور آپ کہانی سنتے ہی چلے جائیں، یعنی کھو جائیں اس کی باتوں میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. یعنی بات بات پہ قسم کھاتا ہے، یہ مراد ہے. قسم کب کوئی کھاتا ہے؟ بات بات پہ کون قسم کھاتا ہے اور کیوں کھاتا ہے؟ یہ کیا نفسیات ہوتی؟ جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے. زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جھوٹا انسان. کیوں؟ کانفیڈنس نہیں نا، اس کو اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے سہارا چاہیے. کس کا؟ قسم کا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر والدین بچوں کو قسم کھانے پہ بہت ٹوکتے، منع کرتے ہیں کہ قسم نہیں کھاؤ. بات بات پہ اور دنیا کی باتوں پہ اور عام سی باتوں پہ اللہ کو گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جس میں وہ سویر کرتا ہے.
علی ما فی قلبہ، وہو حالانکہ وہ، الد سخت جھگڑا کرنا، لام دال دال لد کہتے ہیں جھگڑالو، کسی سے جھگڑا کرتے وقت خود کو شدید ترین جھگڑالو ثابت کرنے والا۔ وہ کیسے؟ گفتگو میں جھگڑالو کون ہوتا ہے؟ اپنی تو خوب منوائے، گفتگو میں خوب غالب آئے اور دوسرے کی ایک نہ سنے، سخت جھگڑالو، یعنی سخت بحث مباحثہ کرنے والا۔ گفتگو کا جھگڑا کیا ہے؟ جدال سے فرق ہے نا، جدال میں فزیکلی بھی جنگ و جدل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس میں زبانی کلامی جھگڑا، بحث مباحثہ، نکتہ چینی اور دوسرے کو شن کر دینا۔ الخصام، اب بتائیے میں نے کیا بتایا لفظی ترجمے میں انخصام کا معنی؟ دیکھیے جو لفظی ترجمہ میں کراتی ہوں نا آپ کو، کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ تکرار نہ کریں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کچھ اور پڑھایا کریں اس وقت۔ چاہے سارے سبق میں آپ ایک بات سیکھیں، جسٹ ون، تو وہ بھی ورتھ ہے، کیونکہ جب تک ٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ پر، نہ آپ کی وضاحت درست، نہ آپ کی تفسیر، سارا کچھ آگے، آپ اس پہ گرپ ہی نہیں پکڑ سکتے۔ تو اس لیے لفظی ترجمے کا درست ترین ہونا بے حد ضروری ہے۔ خصام کے میں نے 2 معنی آپ کو کرائے ہیں لفظی ترجمے میں۔ نمبر 1، خصم کی جمع، جھگڑنے والا، ٹھیک ہے، جھگڑنے والا، یا خصام جھگڑا کرنا، مصدر۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو مصدر پہ چوکا نہ کیا ہے کہ بہت دفعہ آپ کو ترجمہ کرنے میں کلیئر ہونے کی ضرورت ہوگی کہ یہ ترجمہ مصدر کے معنوں میں کرنا ہے یا پھر واحد جمع کے معنوں میں کرنا ہے، اسم کے معنوں میں کرنا ہے۔ بہرحال تو خصام سخت جھگڑنا بھی معنی ہو سکتا ہے، یعنی جھگڑنا، یعنی بہت جھگڑالو ہے جھگڑنے میں، یہ معنی ہوگا، یہ جھگڑنے کے وقت بے حد جھگڑالو ہے۔ اور دوسرا یعنی جھگڑا کرنے والے، خصام جھگڑا کرنے والے، یعنی وہ لوگ جتنے بھی دنیا میں جھگڑنے والے ان میں سب سے بڑھ کے جھگڑنے والا ہے، یہ مراد ہے۔ سمجھ آئیے؟ واضح ہوئی عبارت؟ کیا معنی 2 کریں گے؟ الد کا کیا معنی ہے؟ سخت جھگڑالو۔ سخت جھگڑالو کس میں؟ یا تو جھگڑنے میں یا پھر جھگڑا کرنے والوں میں، ٹھیک ہے۔ ایکشن میں وہ ہائیسٹ لیول پہ ہے جھگڑے کے، یا پھر جتنے جھگڑنے والے ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ انسانوں میں سے کون سا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 طرح کے گروہوں کا ذکر تھا نا۔ منافق، سورۃ المنافقون میں اس کی بڑی اچھی وضاحت آئی ہے۔ سورۃ المنافقون کے شروع میں آتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ان کا حال کیا اندر سے؟ کیا حال ہے ان کا اندر سے؟ کوئی نہیں مانتے رسول، لیکن قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا گواہی دیتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں، انہیں قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ قسمیں کھانے کی ضرورت جھوٹوں کو پیش آتی، قسم کھا کھا کے یقین دلانا۔ اچھا، پھر اسی طرح سورۃ المنافقون ہی کی آیت نمبر 4 میں ان کی گفتگو کے انداز اور ان کے سٹائل پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے کہ منافقین کا حال کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگے، یعنی ان کے جسم کی جو شیپ ہے، یہ فگرز جو ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ،
اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی اتنی دلچسپ باتیں کریں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں، صرف باتیں ہیں، صرف باتیں. اور جب معاملہ وہ کرتا ہے شخص، یعنی باتیں بہت خوبصورت کرتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، تو ڈیلنگ اس کی کیسے ہوتی ہے؟ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ اختلاف، بات بات پہ لڑائی. اور جھگڑا کرنے والوں میں سے بھی ٹاپ پہ یہ کون سا کردار ہے؟ مومن کا، منافق کا. ہم سب کے لیے آئینہ ہے. کسی اور کے بارے میں اس وقت مت سوچیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں کہ نمبر 1 ہماری گفتگو کن موضوعات پر اچھی ہوتی ہے اور کن موضوعات پر بات ہی نہیں کرنی آتی. ہماری گفتگو کے پسندیدہ ٹاپکس کون سے ہیں؟ ہم کن چیزوں میں اظہار خیال بہت عمدہ طریقے سے کر سکتے ہیں اور کن چیزوں میں ہمیں بات کرنا ہی نہیں آتی یا دلچسپی نہیں اس پہ بات کرنے کی. اور پھر اپنی نیکی اور اپنے ایمان اور تقوی کے بڑے بڑے دعوے، لیکن جب عمل میں اترے انسان تو کسی کے ساتھ بالکل بنانا نہ جانے، بات بات پہ بحثیں اور جھگڑے. تو یہ جو عادت ہے نا جھگڑنے کی اور بحث مباحثے کی، یہ کوئی پسندیدہ عادتوں میں سے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے نا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں وہ کون ہے؟ الالد الخصم، جھگڑالو اور بحثیں کرنے والے. ایک ہے بات اور ایک ہے معاملہ. یعنی ویسے اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ باتیں بہت اچھی کرے گا، لیکن جب آپ اس سے ڈیل کریں گے، معاملہ کریں گے، تو اس وقت وہ فیل ہو جائے گا، اس وقت وہ جھگڑے پہ اتر آئے گا. بات بات میں بحث، اعتراض، نکتہ چینی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی اور مثال سے سمجھا دے اگر نہیں سمجھے. یہ واضح ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اس آئینے میں خود کو دیکھنا ہے. یہی معنی ہے، سمپلی یہی معنی بنتا ہے کہ جب اس سے کوئی لین دین شروع کرو، کوئی ڈیل کرو، کوئی کاروباری، کوئی ویسے معاملاتی، تو اس وقت سن کے نہیں دے گا، مان کے نہیں دے گا. یعنی زندگی کے تمام معاملات میں. اور دو الگ رولز ہیں. منافق ہوتا ہی کون ہے؟ ڈبل فیس، ڈبل فیس، دو رخا پن، کہیں کچھ کہیں کچھ. چلیے آگے چلتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى، اب اس کا معاملات کیسے ہیں کہ جب وہ منہ پھیرتا ہے، رخ پھیرتا ہے، یعنی بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگا، پھر آپ سے جھگڑنے لگا، پھر آپ سے گیا یہاں سے. یعنی کہ رخ پھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ سے معاملہ کر کے کہیں اور گیا. ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی؟ سعی. سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنا، دوڑنا. بیسیکلی سعی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی، دوڑنا. جیسے حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کیا کر رہی تھی؟ دوڑ رہی تھی. دوڑ دھوپ کرنا. سعی کا لفظی معنی کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا. دوڑ دھوپ کرنا کیا؟ تیز تیز چلنا، سرگرمی دکھانا، ویری ایکٹیو. تو اذا تولا، آپ سے لڑ جھگڑ کے ادھر گیا دوسری طرف، تو اس نے وہاں جا کے کیا کیا؟ بہت ایکٹیو ہو گیا. کس میں؟ دوڑ دھوپ کرنے لگا. فی الارض، زمین میں. لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد پھیلائے. تو مفسدون کون تھے پیچھے؟ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ منافق. فساد زمین کے نظام کو بگاڑنے کی بات ہے، یعنی وہ کہیں بھی اصلاح کا کام نہیں کرے گا. فساد کس کی ضد ہے؟ اصلاح کی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرے گا کس کو؟ کھیتی کو.
تباہ و برباد کر دے گا کھیتی کو. یعنی باتیں اس کی کیسی اور عمل اس کا کیسا کہ اس کے فساد کا جو اثر ہے وہ صرف کس پر نہیں، انسانوں پر نہیں بلکہ کھیتوں پر بھی ہے، انوائرنمنٹ پہ، والنسل، اور نسلوں پر بھی، نسل کو بگاڑ دے گا. اب آپ دیکھیں کہ چاہے گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، عموماً جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کے فساد کا اثر کس کس پہ پڑتا ہے؟ کام کاروبار پہ بھی، حرث پہ بھی، اور نسل پہ بھی. جہاں بھی وہ ہوں گے وہ فساد ہی کریں گے، وہ بگاڑ ہی کریں گے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ فساد کو. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اصلاح. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے اس کو؟ اہل ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اخذتہ، پکڑ لیتی ہے اس کو یا اکساتی ہے اس کو. العزت، عزت. عزت کا روٹ کیا ہے؟ این زے. اور یہاں عزت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی جو حمیت ہے یا اس کی جو انا ہے، اس کی جو اکڑ ہے اور جو تکبر ہے. یعنی یہاں عزت سے مراد کیا ہے؟ اس کا تکبر اور اکڑ، ایگو، بالاسم، گناہ پر. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور گناہ پہ شیر ہو جاتا ہے، گناہ پہ جم جاتا ہے. فحسبہ جہنم، حسب کا کیا معنی ہے؟ کافی ہے اس کو. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ؟ روٹ تو اس کا ہے سین بے ہی ہے. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کیا ہوتا ہے؟ کافی ہے مجھ کو اللہ. جہنم، جہنم، جہنم کا لفظ جو ہے یہ جیم ہے میم سے ہے. جہم کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، ظلمت. تو جہنم کیا ہے؟ اندھیرے والی جگہ. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا. لا تاکید کا، اور مہاد کا لفظ کس سے ہے؟ مہد سے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ جھولے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بستر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہدہ کہا ہے، یعنی مہد کہا ہے. اور مہد کا معنی ہے وہ مکان جسے اچھی طرح تیار کیا گیا ہو، یعنی پریپیئرڈ ٹھکانہ. تو وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت بری جگہ ہے جو تیار کر کے رکھی گئی ہے. تو وہ حدیث پھر یاد کریں، نہیں جلا جلا کے اس کو تیار کیا گیا ہے سزا دینے کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو، یشری، کس سے نکلا ہے یشری؟ شین رہی سے. شراء کا کیا معنی ہے؟ خرید و فروخت. یہاں ہے بیچنا. جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو. نفس کا کیا معنی ہے یہاں؟ اپنی ذات، اپنا آپ، اپنی انا اور اپنا جسم اور اپنا آپ، یعنی جو کچھ آپ خود ہیں. ابتغاء، ابتغاء کا روٹ کیا؟ بے غین یہ، بغی. کیا معنی ہوتا ہے؟ کوشش کر کے کسی چیز کی طلب رکھنا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جو تلاش میں رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے، چاہتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. کس کی؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. مرضات رے دعا دیے. ردیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ راضی ہونا. مرضات کیا؟ رضامندی اللہ کی. یعنی اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تڑپتا رہتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے بہانے کہ کسی طرح میں اللہ کو راضی کر سکوں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے. رؤوف، رأفت سے رے حمزہ فے رأف، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت شفقت کرنا ہو، بہت اس سے ہمدردی ہونا. بالعباد، عباد عبد سے ہے، بندوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والا ہے.
بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. اور ان میں کون بندے مراد ہیں؟ عباد الرحمن. سورۃ الفرقان میں آتا نا وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے. ان سے تو خاص طور پر مہربان ہے، لیکن دنیا میں تو اللہ کی مہربانی عام بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یعنی جو ایسا کرنے والا ہے اللہ بھی اس پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. چلیے مجھے یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر خود کو بیچنا. تھوڑا امیجن کریں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود کو بیچ ڈالنا. اسلمت لرب العالمین. اور اپنی مرضی باقی نہ رکھنا، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا. اور جیسے یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اگر کوئی چیز مشکل بھی لگے تو اسے قبول کر لینا کہ جب اپنا آپ دے ہی دیا تو پھر اب اعتراض یا شکوہ کس بات پہ. یعنی اپنی خواہشات قربان کر دینا. اپنے آپ میں کیا آتا ہے؟ پہلے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لینا، آپ کیا چیز ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے. یہی تو اصل مشکل ہے. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. سوچیے ذرا، سوچیے، کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے نا. اصل میں یہ دوسرا کردار ہے. اب ایک وہ کردار تھا جو باطنی ہے لیکن عمل میں فیل ہے. دوسرا، اس کی ابتدا کہاں سے؟ وہ نفس کو بیچ کے شروع ہو رہا ہے. اس کا کردار ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا آپ ہی بیچ دیا. یعنی دعویٰ کچھ نہیں کرتا، کہتا کچھ نہیں، کر کے دکھاتا ہے. اور کس حد تک کرتا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، چاہے اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے. جان بھی دینی پڑے. یشری نفسو. جب کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو کیا ہوئی؟ یہ قلم آپ نے بیچ دیا، کیا کیا؟ پھر یہ آپ کا تھوڑی رہا، بیچ دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. آپ نے اپنے جان مال بیچ ڈالے، یہ آپ کے نہیں. اب یہ بہت جامع مفہوم ہے. اس میں پھر کوئی انا باقی نہیں، کوئی جھگڑا باقی نہیں. جھگڑے سارے ہیں یا نہ کے، ہے نا؟ تو جب اپنا آپ بیچ دیں گے تو پھر جھگڑا کہاں سے کریں گے؟ پھر الد الخصام تو نہیں رہ سکتا انسان. جھگڑا ہوتا ہی میں سے، میں اہم ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی وہ اپنی جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی نہیں حق ادا ہوا. وہ اس کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتا کہ اس نے جان بھی دے دی. کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو گننا. یعنی ایک یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اللہ کی خاطر جھکنا پڑتا ہے کہیں، اس کو گننا شروع کر دیتا ہے. کوئی قربانی کرتا ہے، اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے. اور کوئی ایسا ہے کہ جو جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی کچھ نہیں کیا. تو گننا شروع کر دیتا ہے. وہ کردار ہے جو پیچھے والا ہے. یوجبو کا قولہ، اس کی باتیں ہیں. اور یہاں بیچنے والا ہے، اپنا آپ بھی، سب کچھ دینے والا ہے. دینے والے لوگ، یعنی جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ Once there was a tree and she loved a little boy. And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest. He would climb up her trunk and swing from her branches and eat apples. And they would play hide and go seek. And when he was tired, he would sleep in her shade. And the boy loved the tree very much, and the tree was happy. But time went by, and the boy grew older, and the tree was often alone. Then one day, the boy came to the tree, and the tree said, "Come, boy, come and climb up my trunk, and swing from my branches, and eat apples, and play in my shade, and be happy." "I am too big to climb and play," said the boy.
I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? I am sorry, said the tree, but I have no money. I have only leaves and apples. Take my apples, boy, and sell them in the city. Then you will have money and you will be happy. And so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. And then one day the boy came back, and the tree shook with joy. And she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy." "I'm too busy to climb trees," said the boy. "I want a house to keep me warm," he said. "I want a wife and I want children, and so I need a house." "I have no house," said the tree. "The forest is my house, but you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy." And so the boy cut off her branches and carried them away to build his house. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and when he came back, the tree was so happy she could hardly speak. "Come, boy," she whispered. "Come and play." "I am too old and sad to play," said the boy. "I want a boat that will take me far away from here. Can you give me a boat?" "Cut down my trunk and make a boat," said the tree. "Then you can sail away and be happy." And so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away. And the tree was happy, but not really. After a long time, the boy came back again. "I am sorry, boy," said the tree, "but I have nothing left to give you. My apples are gone." "My teeth are too weak for apples," said the boy. "My branches are gone," said the tree. "You cannot swing from them." "I am too old to swing on branches," said the boy. "My trunk is gone," said the tree. "You cannot climb." "I am too tired to climb," said the boy. "I am sorry," sighed the tree. "I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry." "I don't need very much now," said the boy. "Just a quiet place to sit and rest. I am very tired." "Well," said the tree, straightening herself up as much as she could, "well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest." And the boy did, and the tree was happy. पेरेंट्स भी तो बच्चों के लिए ऐसे ही होते हैं ना, हर हाल में देने वाले होते हैं। इसी तरह कुछ लोग अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर हर चीज हर हाल में देने वाले होते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि बहुत दे दिया, बहुत कर चुके, अब कुछ नहीं। दीन को जहां, जितनी, जैसे, जो भी जरूरत पड़े, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा। वो देने वाले होते हैं, क्योंकि देना एक मिजाज होता है। मिजाज यानी देना महज ये नहीं कि किसी की मजबूरी देख के थोड़ी देर के लिए कहा अच्छा चलो ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद दिल बदल गया तो एहसान जताना शुरू कर दिया। जो देने वाले होते हैं वो देकर जुबान नहीं खोलते, वो उफ नहीं करते, वो एहसान नहीं जताते। उन्होंने दिया किसको? किसको दिया? सोचें तो, हम जो कुछ भी करते हैं वो किसको दे रहे हैं? अल्लाह को दे रहे हैं। और उसका रिवॉर्ड किससे लेना है? उससे लेना है। तो फिर जो वाकई उसकी रजामंदी चाहता है वो कभी भी दे के बंदों से बदला न चाहेगा, बंदों पे एहसान नहीं जताएगा, बंदों के आगे जबान नहीं खोलेगा, बंदों से तवक्को नहीं रखेगा। वो बज़ाहिर बंदों को दे रहा होता है। तो जो लोग अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने वाले होते हैं, क्योंकि यहां
انہیں چاہیے کیا؟ مرضات اللہ. اور مرضات اللہ جو ہے، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا کا کسی کو مل جانا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رضا کا ملنا معمولی چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کو چاہیے تھی نا مرضات اللہ، اور انہیں ملی بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس کے لیے انہوں نے کیا دیا اور کتنا دیا اور کیسے دیا، اس پر حضرت صہیب رومی جو ہیں ان کا واقعہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. اور اس کے علاوہ اور بھی جو صحابہ کرام تھے، ان کے اگر آپ حالات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے باقی کیا چھوڑا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہیں اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ایون دنیا کی ہیں، ان سب کے پیچھے دینے والے لوگ تھے، قربانیاں تھیں. اس روز آپ کو ہیبرو یونیورسٹی کی بات بتائی تھی نا، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ بات، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے. آئنسٹائن کا نام سنا ہوا؟ اس نے اپنی ساری تحریریں، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سب کچھ اس یونیورسٹی کو دیا تھا. آج ہم میں سے کسی کو ایک کتاب لکھنے کا موقع مل جاتا ہے نا، کوئی اسلام کی کتاب بھی، تو سب سے پہلے کہتا ہے اچھا چھاپ تو لو، مگر مجھے کیا رائلٹی ملے گی، مجھے اس پہ کتنے پیسے ملیں گے، مجھے کیا دو گے؟ تو پھر جب ہم مسلمانوں کا کردار یہ ہو کہ ہم اسلام کے نام پر بھی کمانے والے ہوں اور لینے ہی کے خواہش مند ہوں، تو اسلام کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ آج دین کے نام پر دینے والے کتنے ہیں کہ دین کی ترقی ہو، دین مضبوط ہو، اپنا علم، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ، کہ ادارے مضبوط ہوں اور وہاں لوگ تیار ہوں، کیونکہ دیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملا کرتا. اور ہم طلبگار ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، اور دینے کو کیا ہے ہمارے پاس، جو دینا کیا چاہتے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ تو وَمِنَ النَّاسِ، سب ایسے نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، انہی لوگوں میں سے، جہاں منافق ہیں انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ بھی دے دیتے ہیں. کیا لینے کے لیے؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے. ورنہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا اور جو ہم کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ کے نام پہ کچھ دینے کی باری آئے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے ہمیں، لیکن وہ شفقت کر رہا ہے تو اس لیے پکڑتا نہیں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی باغ میں تھا اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا. اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو آل دس بیوٹی، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کیا کمالات ہیں، ہمارے کیا احسانات ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ مزید کچھ لینے کے طلبگار ہوں. ہم وہ لینا بھی چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اور اس پہ دینا بھی کچھ نہیں چاہتے، اور پھر دینا بھی اسی میں سے جو اللہ نہیں دیا. اور اگر اللہ ہمیں وہ نہ دیتا جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہم پہ ٹیسٹ آ جاتا ہے دینے کا، تو پھر ہم کہاں سے دینے والے ہوتے؟ وہ ان میں سے بھی تو ہمیں بنا سکتا تھا نا جو لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ یا کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب یہ کلمہ سنو، تم یہ جملہ سنو، تم فرعھا، تو تم کیا کرو؟ اس کی رعایت کرو، اس پہ توجہ کرو. فرعھا سمعک، یعنی استمع لہا، اس کو غور سے سنو. فإنہ خیر یأمر بہ، کہ کوئی خیر کی بات آنے والی ہے تمہارے پاس، کسی خیر یا بھلائی کی بات کو تمہیں حکم دینے لگا. او شر ینہا عنہ، یا کسی شر سے تمہیں روکنے والا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب وہ تمہیں پکارتا ہے تو پوری طرح متوجہ ہو جاؤ کہ یا تو خیر ہے کوئی آنے والی ہے تمہارے پاس، اسے لے لو، یا کوئی شر ہے جس کے بارے میں بتانے والا ہے تو اس سے رک جاؤ. تو یہ جملہ یا یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ. کس میں؟ فی السلم، اسلام میں. سلم کے دو معنی، سلامتی بھی اور اسلام بھی. سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ کافتن، پورے کے پورے. کافہ کا روٹ جو ہے نا، کاف پہ یہ کفا، کافی ہونا ہے، یعنی تمام کے تمام مراد ہے، یعنی تمام تر مراد ہے، یعنی پورے کے پورے مکمل طور پر یہ مراد ہے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اتباع کرو، خطوات الشیطان، شیطان کو قدموں کا. اب جو لفظ پیچھے ہو چکے ہیں، بعض ایسے الفاظ کو میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ پیچھے وہ ہو چکی، اور ایک بات کی ایک دو دفعہ تو ریپیٹیشن ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ مشکل ہے، وقت اس میں بہت چلا جائے گا. انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا. یعنی منافقت چھوڑ کر کیا کرو؟ اسلام میں پورے آ جاؤ. پہلا کردار چھوڑ کے دوسرا اختیار کرو. محض باتیں مت کیا کرو، دعوے نہ کیا کرو دین کی محبت کے، اللہ کی محبت کے، بلکہ اس کے لیے کچھ دینے والے بھی بنو، کچھ قربان کرنے والے بھی بنو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مال نہیں، انسان کو اپنی ذات، اپنا احساس، اپنے جذبات دینے پڑتے ہیں. اللہ کی خاطر کبھی آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، دین کی خاطر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کوئی کچھ سنا جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان پھر سوچتا ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں دین چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ باتیں نہیں سن سکتا، یہ کرٹیسزم یا یہ تنقید یا یہ مخالفت یا یہ سب کچھ، یہ میں نہیں سن سکتا. دل چھوڑ بیٹھتا ہے، اور دل چھوڑ کے کام ہی چھوڑ بیٹھتا ہے. دین کے راستے میں ترقی کرنے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رک جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انا نہیں قربان کر سکتا، اپنی ذات کو قربان نہیں کر سکتا. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے. زلت القدم کس کو کہتے ہیں؟ قدم کا پھسلنا. کبھی آپ خود پھسلے یا کسی کو پھسلتے دیکھا ہو تو ذرا سین کو یاد کریں. پھر اگر پھسل گئے تم تو کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان پھسلتا تو کیسے ہوتا ہے؟ رک نہیں پاتا اور بینڈ ہو جاتا ہے اس طرف، یا گر پڑتا ہے اسی طرف. اب ایک ہے صراط مستقیم، ایک شخص ہے قدم جما کے چلتا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص کیا ہے؟ وہ پھسل گیا اور گر گیا، ڈگمگا گیا. تو اگر پھسل جاؤ تم، بہک جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس بینات. بینات کیا ہے؟ واضح احکامات. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے. عزیز کا کیا معنی؟ زبردست. عزیز کا لفظ جو ہے عزت سے نکلا ہے. عزت کہتے ہیں قدر کو، قہر کو، امتناع کو، روکنے کو. یعنی اللہ تعالیٰ زبردست غلبہ رکھنے والا ہے، زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نے، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر تم بھٹک گئے، پھسل گئے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. پورے نہیں اسلام میں آئے، ایک قدم باہر اور ایک اندر ہے. عموماً کون ڈگمگاتا ہے؟ جس کے قدموں کا بیلنس خراب ہو یا وہ خواہشات پہ چل پڑے. تو پھر کیا ہے؟ تمہارے پاس کھلی کھلی دلیلیں، آیات، نشانیاں، سب کچھ آ چکا ہے، اور اگر آنے کے بعد پھر تم پھسل جاؤ، نہ مانو، ڈگمگا جاؤ. یعنی ڈگمگانا اصل میں ہوتا کہ چلتے جا رہے تھے، ٹھیک ہی چل رہا تھا سارا معاملہ، کے بیچ میں کوئی جھٹکا آیا، کوئی پھسلنے کی چیز آئی،
عموماً انسان کس چیز سے پھسلتا ہے؟ پھسلنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ مثلا سنو، کیلے کا چھلکا، سنو سے پھسلتے ہیں، آئس سے پھسلتے ہیں نا. پتہ چلتا ہے پھسلتے وقت، جب گر چکتے ہیں پھر پتہ چلتا او گر چکے. دین کے رستے میں بھی آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے انسان کا، کوئی خواہش نفس بیچ میں آ جاتی ہے، یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، یا کوئی پریشر آ جاتا ہے، اور آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا، آپ سمجھتے ہیں ہموار ہی رستہ ہے، اور جو قدم رکھتے ہیں وہ منہ کے بل جا گرتے ہیں، پھر ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھتے ہیں. اگر آپ خود نہ اٹھ سکیں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی اور کو آپ کو مدد دینی ہوتی. اٹھو. اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانی نے تمہیں بتایا گیا تھا، وہ سائن لگے ہوئے تھے کہ یہاں آئس ہے اور گر جاؤ گے، ذرا دھیان سے چلنا، اس کے باوجود تم نے دھیان نہیں کیا اور تم پھسل گئے، تو جان لو کہ پھر اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے. اگر تم گرے، اگر تم پھسلے اور پھسل کے وہیں لیٹے رہے تو پھر کون اٹھائے گا تمہیں؟ کون پکڑے گا تمہیں؟ اللہ. اور فَاعْلَمُوا جو ہے علم سے ہے، اور یہاں علم سے مراد صرف جاننا، انفارمیشن نہیں، بلکہ اقرار کرنا، قبول کرنا. ورنہ جانتے تو بہت سے لوگ تھے، ابلیس نہیں جانتا تھا. ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ پھسلا ہی تھا نا کہ نہیں؟ کس چیز سے پھسلا تھا؟ کیا وجہ بنی تھی؟ انا، تکبر. عموماً انسان کی انا، ذات کا مسئلہ، یہی اس کے پھسلنے کا سبب بنتا ہے. میں کیوں کروں، میں کیوں مانوں، میں ہی قربانی کا بکرا ہوں، ہر چیز میرے لیے، سارا کچھ مجھے کرنا، سب کام میں نہیں کرنے، ساری پابندیاں میرے لیے. حل ینظرون، حل یہاں نہیں کے معنوں میں، استفہام ہے لیکن نفی کے معنوں میں. نہیں وہ ینظرون، وہ انتظار کر رہے، یعنی یہ پھسلنے والے نہیں انتظار کر رہے، الا مگر. اور یہاں پھسلنے سے مراد پھر ہے کیا؟ یعنی انسان سیدھا رستہ چھوڑ کے اپنی خواہشات کے اوپر گر پڑے، جو نیکی کا کام کر رہا تھا وہ کرنا چھوڑ دے. یعنی لیٹ جانا، جو میں نے عرض کیا نا آپ کو، یہ محض جوک کے طور پر نہیں کیا. لیٹنا کیا ہے؟ آرام فرمانا. تو انسان اچھا بھلا دین کے رستے پہ چل رہا ہے، مخالفت آئی، پھسلا، گرا، اور پھر اٹھا نہیں، سیدھا رستہ نہیں اختیار کیا، اور اس نے اسی کو ہی اصل دین سمجھ لیا، چاہے اس کی خواہش نفس ہو، چاہے کوئی پریشر ہو، چاہے کوئی بھی وٹ ایور ریزن. فرمایا کہ پھر یہ لوگ جو اب غلط طریقے پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، ظلل میں. ظلل کا لفظ جو ہے یہ زوئے لام لام سے ہے. پیچھے اس روٹ کا ایک لفظ گزر چکا ہے، کہاں؟ ظللنا علیکم الغمام. اب یہ دونوں لفظ غمام اور ظلل دونوں پھر آ رہے ہیں. تو ظلل کا معنی جو ہے یہاں ذلت، ان کی جمع ہے ظلل. ظل کہتے ہیں سائے کو، ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے. تو ظلل سے مراد یہاں سائبان ہے، امبریلا جیسے ہوتا ہے نا، ہر اٹھی ہوئی چیز کو ظلہ کہتے ہیں. من الغمام، بادلوں میں سے. غمام سفید بادلوں کو، غمامہ کی جمع ہے غمام. کہ اللہ تعالی خود یا پھر اللہ کا حکم بادلوں میں نازل ہو. والملائکہ، اور فرشتے بھی، فرشتے بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں، جیسے کہ وہ سورۃ الفجر میں آتا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. یعنی تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے آیت 25 میں، یوم تشقق السماء بالغمام. اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ کر ایسے ہوگا جیسے بادل ہے، یعنی بادل ہی بادل نظر آئیں گے. سورۃ القاریہ میں کیا آتا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جو پہاڑ ہے نا، یہ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. تو جب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ریت بن کے پہاڑ اڑیں گے تو کیا لگے گا؟ جیسے بادل آئے ہوئے ہوں.
یعنی ڈسٹ کا بھی ایک بادل ہوتا ہے نا، ڈسٹ کلاؤڈ جو ہوتے ہیں. اسی طرح آسمان جب پھٹے گا تو وہ سب چیز کیسے نظر آئے گی؟ جیسے بادل اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اللہ تعالی تشریف لائیں گے، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. قضا ربک، قاف داد یا. قضا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حتمی فیصلہ. قاضی، حتمی فیصلہ کر دیا جائے، آخری فیصلہ سب کے حق میں یا خلاف. اور وہ کیا ہوگا؟ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. الامر یعنی فیصلہ، فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. جیسے سورۃ ہود آیت 123 میں آتا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یعنی سارے معاملات اصل میں تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو مراد اس سے کیا ہوا پھر؟ یعنی اس آیت سے مراد کیا ہوا؟ کہ جو لوگ پھسل کے اٹھ نہیں رہے، وہ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ قیامت آ جائے تب اٹھیں گے، تب انہیں ہوش آئے گا. جب فیصلے کا دن لگے گا، یعنی عدالت لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے موجود ہوں گے اور فرشتوں کی صفوں کی صفیں وہاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا. تو بات یہ کہ یہ پھر کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ سارے معاملات تو اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ نے پھر وہ لیکچر سن رکھا اور روز قیامت کیا ہوگا تو اس آیت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی. سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے. یہ زجر کا انداز ہے، ناراضگی کا انداز ہے. ایک طرح سے پوچھ لو بنی اسرائیل سے. سل سوال سے، بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب. کم آتیناہم، کتنی ہی دی ہم نے ان کو. کتنی مراد یہاں کثرت ہے، یعنی کتنی زیادہ دی ہم نے ان کو. من آیت بینہ، واضح یا روشن نشانیوں میں سے، یا آیات میں سے. اور آیات سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ احکام الہی اور کائنات کی دلائل. وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل کر لے گا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. بدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پڑا بے دال لام. تستبدلون، بدلنا کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لینا یا لانا. تو جو اللہ کی نعمت بدل دے گا، تو یہاں نعمت کون سی چیز ہے جسے بدلنے کی بات ہو رہی ہے؟ آیات، نعمت ایمان اور احکام، جو اللہ کا دین ہے مراد. جو اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور چیز لے لے گا، یہ مراد ہے. پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ وہ نفس بیچنے والی بات ہے اور پھر پھسلنے والی بات ہے. نفس بیچتے بیچتے پھسل گیا، رستہ چھوڑ دیا. اس نے گویا کیا کیا؟ اس نے تبدیل کر دیا، اپنا رستہ تبدیل کر دیا، اپنا کام تبدیل کر دیا، اپنا طریقہ تبدیل کر دیا. کہ پہلے اس کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات کو لے رہا تھا، اور اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات چھوڑ کے کوئی اور چیز لینے کے لیے جھکا اور وہیں پھسلا اور گیا اور گرا. اور جیسے سورۃ الاعراف میں ایسے شخص کی مثال کتے کی سی مثال ہے نا، کہ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. تو جیسے کتا ہڈی کے پیچھے، اور وہ لالچ بری بلا ہے کہ وہ جو قصہ سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ پانی کے کنارے جا رہا تھا، ندی کے کنارے. اس نے دیکھا کہ کوئی اور کتا جو ہے وہ اپنا ہی سایہ تھا، کہ وہ ہڈی لے کے جا رہا ہے، تو اس کو اپنی تو بھول گئی، وہ اس کے پیچھے پڑا. تو اتنے میں منہ کھولا اس کی ہڈی لینے کے لیے، تو اپنی بھی چھوٹ کے پانی میں گری. تو یہی زلل تم، اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اچھا بھلا دین کے راستے پہ جا رہا ہے. اتنے میں دنیا کی کوئی اٹریکشن نظر آئی، کیا ہوا؟ اس کی لالچ میں پھسلا، اور وہ جو کر رہا تھا نا پہلے دین کا کام یا دین پر عمل، وہ بھی چھوڑ بیٹھا اور سب آیا گیا ہوا. تو اس نے کیا کیا؟ دراصل کیا بدل کے کیا لیا؟ اللہ کی نعمت بدل کے حقیر چیزوں کو لے لیا، اور وہ بھی گئی ہاتھ سے. دنیا میں کتنے دن رہنا؟
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی تھی، اس کو اللہ نے موقع دیا تھا، توفیق دی تھی، تو ایسا شخص فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل پھسلنے کی وجہ کیا ہے؟ پھسلنے کی وجہ دنیا کی اٹریکشنز، ضرورت پر نہ جینا، زینت پر جینا. دنیا ضرورت نہیں زینت بن جائے جب کسی انسان کے لیے. تو اہل ایمان کے لیے تو دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہ جس کے پیچھے اپنا دین چھوڑے انسان، ایمان چھوڑے. لیکن کفر کرنے والے، ان کے لیے دنیا بڑی اٹریکٹیو ہے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت جو نہیں، ان کے سامنے آخرت نہیں، تو وہ آخرت کو بھول کر سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی آئیڈیل اور اعلیٰ ترین زندگی جس کا وہ تصور کرتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی دنیا کی چیز اچھی لگنے لگتی، یعنی کوئی چیز دیکھتے اور وہ اچھی لگتی، تو آپ فوراً یہ پڑھتے تھے. معلوم ہے کیا پڑھتے تھے؟ کوئی گھر آپ دیکھیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے، آپ کا دل چاہنے لگتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرا ہوتا، مجھے ایسا گھر چاہیے. مثلاً مثال دے رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو دیکھتے اور آپ کو پسند آنے لگتی تو آپ پڑھتے اللہم لبیک ان العیش عیش الاخرہ. لبیک ان العیش عیش الاخرہ کیا مطلب؟ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یا رب میں حاضر ہوں، میں تیری اطاعت پر ہی حاضر. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ یا رب تو نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا میں اسی کے لیے حاضر ہوں. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان. تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کافر لوگوں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے. سورۃ النمل آیت 4 میں آتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو کیا بنا دیا؟ خوشنما بنا دیا ہے. مومن کو کیوں نہیں اٹریکشن دنیا میں ہوتی؟ مومن کو دنیا میں اٹریکشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اسے دلچسپی ہوتی؟ اس کے دل میں نہیں کھپتی، اس کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ دنیا کی چیزوں کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور اس کا کمپیرزن فوراً کرتا ہے کس سے؟ جنت سے. اور جنت کیا ہے؟ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب سے بہتر ہے. ایسے لوگ جو پھر دنیا پا بھی لیتے ہیں وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ، مذاق اڑاتے ہیں. سین خیرے، مسخرہ پن. مذاق کون اڑاتا ہے؟ کس کا؟ جس کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، جس کو وہ احترام دیتا ہے یا بڑا سمجھتا ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. کوئی اپنی ماں کا مذاق نہیں اڑاتا، اپنے باپ کا نہیں اڑاتا. لیکن کیسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر ساتھ ہی دین والوں کا بھی اڑانے لگتے ہیں. ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی میں کھبے ہوئے ہیں وہ اہل ایمان کو حقیر سمجھ کر یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کیا ہوں گے؟ فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے. یوم القیامت، قیامت کے دن. وہ کیوں اوپر ہوں گے ان سے؟ تقوی والے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اخلاقی طور پر اوپر ہی ہوتے ہیں، اخلاقی برتری پر ہوتے ہیں دنیا میں، تو قیامت کے دن حقیقی برتری پر آ جائیں گے. یعنی تقوی والوں کا جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ جواب میں کیا نہیں کرتے؟ مذاق نہیں اڑاتے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کے دین کا مذاق اڑائے، آپ کو جواباً کیا کرنا ہے؟
بلند اخلاق کا ثبوت دینا ہے. اور وہ بلندی اخلاق کیا ہو جائے گی؟ قیامت کے دن بلندی کا ذریعہ بن جائے گی. آپ اس کے لیول پر نہیں اتریں گے کہ کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑا رہا تو آپ اس کی دنیا کا مذاق اڑانے لگے. یہ نہیں ہوگا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو سورۃ مطففین میں یہ بات بہت واضح کر کے بیان کی گئی ہے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. آج ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. دنیا میں خاموشی سے وہ صبر کے ساتھ سارے مذاق سہتے رہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. عام طور پر لوگ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جس کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے. اور ایمان والے حلال حرام کا فرق کرتے کرتے اتنے تھوڑے پر آ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور قیامت کے دن تو لہم اجر غیر ممنون. سورۃ الانشقاق آیت 25. کان الناس امۃ واحدۃ. لوگ ایک ہی جماعت ہوتے تھے، ایک ہی امت ہوتے تھے. امت کس کو کہتے؟ ہم خیال لوگوں کا مجموعہ. یعنی آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ایک ہی دین تھا، انبیاء کا. اور ابتدا میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو ان کی جو آگے بچے تھے، پھر ان کے بچے، یہ سب توحید پر ہی قائم تھے، شرک نہیں تھا. شرک کب شروع ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں. فبعث اللہ النبیین. تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو، اور نبیوں نے کیا کیا؟ مبشرین و منذرین. بشارت بھی دینے والے تھے، خوشخبری بھی سنانے والے تھے، اور ڈرانے والے بھی تھے. کس کو خوشخبری؟ اچھا کام کرنے والا. اور کس کو ڈراوا؟ منذر، برا کام کرنے والا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل کی تھی. کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ. بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچی باتوں کے ساتھ، درست. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. جس میں سچائی اور عدل تھا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف کا فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ کتاب سے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ. مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب ملی تھی. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف. یعنی کتاب والوں نے ہی کتاب میں اختلاف شروع کر دیا. جو کتاب فیصلہ کرنے کے لیے آئی تھی اختلاف کا، لوگوں نے اسی کے اندر اختلاف کر دیا. من بعد ما جاءتهم البینات. اس کے بعد کی کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وجہ کیا تھی اختلاف کی؟ بغیم بینہم، آپس کی عداوت، ضد کی وجہ سے کہ میں نہ مانوں، چونکہ وہ کہہ رہے اس لیے میں نے نہیں ماننا. فہدی اللہ الذین آمنوا. تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ. اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. من الحق کی، حق سے. باذن ہی، اپنے اذن کے ساتھ. اور اذن کا معنی یہاں کیا؟ توفیق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کے وقت رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ کتاب کی طرف. اور اگر لوگ کتاب میں ہی اختلاف شروع کر دیں تو پھر اللہ کی طرف. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن پر انعام ہوا. کیوں ہوا ان پر انعام؟ انہوں نے خود بھی اس دین کو قبول کیا اور آگے بھی پہنچایا. اب بات یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اب انسان سوچتا ہے
کہ میں تو دین کے لیے نکلا ہوں اور عمل کرنا چاہتا ہوں اور بہت خیر خواہی چاہتا ہوں، اور مجھے تو اتنے اختلاف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات وہ اختلاف خود دیندار لوگوں کی طرف سے آنے لگتا ہے، تو اب کیا کرے؟ پھر انسان ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی غلط ہوں. شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے نا، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آگے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کمانا آسان ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی. لما کا معنی یہاں نہیں ہے، جیسے سورۃ صاد میں بھی آتا ہے بل لما يذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں. تو لما یہاں نفی کے معنی میں. لما یأتکم، نہیں آئی ان کے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزر گئے، یعنی دنیا سے گزر گئے، فارغ ہو گئے دنیا سے، کام کر کے چلے گئے. خلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خلوت سے خالی ہونا، الگ ہونا، یعنی دنیا سے الگ ہو گئے. خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے چلے گئے، یعنی گزر چکے. مستہم، مس کا کیا روٹ ہوگا؟ میم سین سین، چھوا ان کو. البأساء والضراء، یاد ہے بأساء اور ضراء کیا معنی تھا؟ جسمانی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، سخت آزمائشیں آئی ان پر. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے، مکہ میں تو صرف ایک مخالفت تھی. کس کی؟ قریش کی یا کفار مکہ. مدینہ میں کیا تھا؟ یہود، منافقین، اور قریش مکہ تو پھر الگ. ہجرت ہوئی تھی کہ ایک مشکل سے چھٹکارا ہو، اور آگے جا کے 3 ہو گئی. یہود بھی، منافقین بھی، اور وہ پیچھے کفار مکہ بھی. تو بات یہ ہے کہ وہاں تو مخالفت تھی قریش کی طرف سے، یہاں جو مخالفت تھی وہ ذرا مختلف طرح کی تھی. یہ منافقین کون تھے؟ جو کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسمیں کھا کھا کے گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور اندر سے جڑیں کاٹتے تھے. اور یہود کون تھے؟ اہل کتاب، دین والے، وہ بھی آپ کے مخالف. تو یاد رکھیے مخالفت صرف اہل مکہ والوں جیسی نہیں ہوتی، مخالفت اپنوں میں سے منافقوں کی طرف سے بھی ہوتی. یعنی آزمائش صرف اہل مکہ ہی کی نہیں ہوتی، آزمائش منافقوں کی بھی ہوتی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں، اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ مخالفت کہاں سے آتی؟ کہاں سے آتی؟ مسلمان ہی مسلمانوں کو مسلمان نہیں بننے دیتے. جب ایک دین کی طرف جاتا تو باقی کہتے ہیں اس کا سر پھر گیا مثلا. یا پھر اور کس کی طرف سے آتی؟ اپنے مسلمانوں کی طرف. یعنی ہم سوچتے ہیں بھئی یہ سارے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، انسان اس وقت زلزلہ جاتا ہے، نہیں ہل جاتا ہے کہ یہ سارے بھی تو مسلمان ہیں اور یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اگر میری مخالفت کرتے ہیں اس کا مطلب میرے میں کوئی غلطی ہوگی. اس سے آتا ہے نا ایک جھٹکا سا، اندر سے شیطان جھٹکاتا ہے آپ کو. دوسری چیز، بعض اوقات دین پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، جیسے مدینہ میں اہل کتاب کی مخالفت تھی. سب لوگ ان کی طرف جاتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ، ان سے پوچھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، اور یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، ان کی بات درست ہے یا نہیں. اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وہی آپ کو انکار کر دیتے. اس سے کیا ہوتا تھا، جو ایمان لانا بھی چاہتے تھے وہ خلل میں پڑ جاتے تھے کہ اب ہم یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین جاننے والے، اہل کتاب ہیں، ان کی مانے یا ان کی مانے جنہوں نے آج یہ دعویٰ کیا یہاں. تو بات یہ ہے کہ جو شخص دین کے رستے پہ چلے وہ صرف اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مخالفت دین کا انکار کرنے والوں کی طرف سے آئے گی. مخالفت تو کہیں سے بھی آ سکتی. اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم سمجھتے ہو جنت میں داخلہ آسان کام ہے؟ مرضات اللہ، اور جنت کمانا آسان ہے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تم سے پہلے لوگ جو گزرے ان کو دیکھو کیسی کیسی مشکلیں آئیں، ان پر جسمانی تکلیفیں بھی آئیں، ذہنی بھی آئیں، مالی بھی آئیں، فاقے بھی آئے، وَزُلْزِلُوا، اور اتنی شدید مخالفت کہ ہلا دیے گئے، واقعی شیک ہو گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، بالکل جیسے رات کا آخری وقت ہوتا ہے نا، سخت اندھیرا، یا اللہ صبح کب نکلے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، قریب. لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے نا اس قریب کا، ہمیں وہ قریب بھی بہت دور لگتی ہے. اس لیے ہم کیا سوچتے ہیں، چھوڑو پرے، رات لمبی ہو گئی، بہت ہو چکی، اب نہیں برداشت ہوتا، بہت دن